بادشاہ آئی نا انہیں ایک چھڑی ایک بندے کو پکڑائی وہاں کے ہم وزیر کو آکے یار گولا ایک بندہ ایسا بندہ جے سب تو بے وقوف ہوئے سب تو وڈا بے وقوف جیڑا بندہ ہوئے نا او کو میرے کول گھن کیا او وزیر گیا پھر دیں ایک بندے کو پکڑ کے مجنون آئی دیوانہ آئی کو پکڑ کے بادشاہ دے کول گھن آیا وہاں کے سرکار میں پورے ملک چ پھرا ایندے کنے ود کے کوئی بے وقوف کہیں نہیں انہیں آکھے یار اچھا وہاں کہ اے میری چھڑی آئی اے میں تے کو لینا پیا کیونکہ میں او کو دے سمجھا سب تو زیادہ بے وقوف ہو سی وہاں کہ واہ جی بسم اللہ انہیں قبول کیتی ہے فقیر بندہ ہے ٹر پہ کئی عرصہ بعد پتہ چلا کہ بادشاہ بیمار ہے گا بادشاہ بیمار ہے اندے بچان دے امکان بھی گھٹ ہیں فقیر ٹر دیں بادشاہ دے کول آیا وہاں کہ بادشاہ سلامت میرے کو پہچانے وے وہاں کے پہچانے میں وہ بندہ جے کو میں چھڑی دیتی ہمیں سب تو بڑا بے وقوف وہاں کے بالکل ہوئی ہیں چھڑی تو وہاں کے میرے کول گئی وہاں کے سرکار خیر ہوئے کتوں نے تیار ہے نا وہاں کے ہون آخرت نے تیار ہیں قبر جہاں تیار ہیں ہون اتھو ونجان نے تیار ہیں انہیں آکھے اچھا اے دسو کہ اتھاں جتھاں ویندے پے اتھاں کوئی محلات بھی بڑھائے نا محل شہل بھی بڑھائے نا انہیں آکھے نا فوج بھیجی ہے وہاں کہ فوج کیا نہیں بھیجی محل بھی نہیں بڑھائے فوج بھی نہیں بھیجی وہاں کہ نا ایک شہر نے بے شہر میں اتھا کہ تیرا گھر بھی ہوندے انتظام سارے ہونے فوج ہوندی سب کچھ ہوندی تو ایک گھر کو ہمیشہ چھوڑ کے باہر گھر میں نہ پہ اتھا کوئی انتظام نہیں کیتا نہ کوئی محل بڑھائی نہ کوئی جائیداداں بڑھائی نہ اتھا کہ تو جناب کہ نوکر چاکر بھیجائی نہ کوئی عملہ بھیجائی کچھ نہیں بھیجا وہاں کہ نام کچھ نہیں بھیجا وہاں کہ وال اے گھن چھڑی تو گھن میرے کنے بے وقوف اللہ تعالیٰ تو ہے کہ اتنا کچھ ہومن دے باوجود اپنا گھر واسطے کچھ نہیں کیتا تے اے دنیا سارے واسطے ایک عمل ہے گا اساں سب کچھ ہومن دے باوجود ہر بندے کو پہنچے کہ ہمیشہ رہ سے وہاں کہ نا ابا تے تھی ہمیشہ رہ کہ نا بڑے ٹر گئے تو ٹر وے سے ہمیشہ ٹر ہمیشہ رہنے کہ نہیں دنیا تو ٹر بنے سارے ٹر گئے تو میں بھی ٹر ویسا کتا کیا ہے آخر واسطے کتا تو کچھ کہہ نہیں جے کتا کچھ کہہ نہیں بے وقوف سارے کرنے واسطے کون ہو سکتے تو لہذا فرمایا کہ سب تو پہلے ایمان اللہ ان رسول دے پھر جہاد فرمایا کہ اے تورے کا سے بہترین چیز ہے اگر تساں سمجھ سکو ان دعا فرمایا کہ نال اتنا نہیں ہے گا تمہارے اللہ تبارک و تعالی ذات نے سارے گناہوں کو معاف کر کے ایسے باغات دے اندر تو داخل فرمے سی جن دے اندر جن تلے نہریں رواں دوائیں کیسا حسین منظر ہو سی اتنا ایمان والے کو مل سی کہ بندہ سوچ سکتے باقی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نعمت ایسے رکھے ہوئے ہیں نا فرمایا کہ انسان دے وہم و گمان وچ آ ہی نہیں سکتا جی چیز اساں دیکھتے ہیں وہ تو چیز سارے وہم و گمان آ سکتی ہے نا جی چیز ساری نظر تو گزری نہیں ہے گی اوندا پھر تکا ہی ہوندے ایویں ہو سکتی ہے ایویں ہو سکتی ہے فرمایا کہ نہ تواڈے تکے دنیا تک ہیں فرمایا کہ آخرت دے بارے اللہ دے نعمت دے بارے تکے چلدے بھی نہیں گئے تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن فرمایا کہ پاکیزہ اتھاں کے تورے گھر بھی ہو سن پاکیزہ گھر ہو سن طیب گھر ہو سن پاکیزہ گھر ہو سن آج کل بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ گھر بہترین بنا پہ ہوئے نا انہیں گھر کو بڑا سنبھالا ہے ریبڑی ماری ہوئی ہے ٹائل ماری ہوئی ہے فلاں چیز ماری ہوئی ہے اتھا کہ تو ٹائل مارنے کوئی ضرورت نہ ہوتی اتھا کہ جناب سونے چاندی کا اٹنا تو گھر بنے پھر ہوگا لیکن انہیں گھر بناؤ واسطے کو کچھ نہ کچھ تو پھر کرنا پوسی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابین حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جندا کم ہے سویرے دے ٹائم اٹھ دین تہجد دے ٹائم اٹھی کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد دے ٹائم آپ کو وضو کروے نا آپ دے خادمن جو ہی حضور اٹھ دین آپ نہ اٹھی پنن تہجد ٹائم آپ نے وضو کیتا وضو کر کے آپ تہجد ادا فرمانا ایک دیوار ایویں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے آپ بھی اٹھے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورتیں پورے کرنے بعد وضو فرمایا وضو کرنے بعد آپ نے حضرت ربیہ سے فرمایا کہ اے ربیہ کچھ مانگ آج کچھ مانگ میرے کو
میرے کو کچھ منگ اج دریائے رحمت جوش جگہ اتنا میری خدمت کی اج کچھ منگ میں تے کو عطا کراں. انہیں کی آنکھیں انہیں اے نہیں آگیا کہ حضور میں کو کیا چاہیے تساں کیا دے سکتے ہوئے. انہیں آخیا نا. انہیں آخیا حضور یہ چیز منگا مل سی پر میں آخیا مل سی. انہیں آخیا یا رسول اللہ جنت دے اندر میں کو آپ دی رفاقت چاہیے. جنت دے اندر آپ دی رفاقت میں کو چاہیے. جی میں دنیا دے اندر آپ دا رفیق آپ دا ساتھیاں آپ دا خادمان جنت دے اندر بھی آپ دا خادم بن کے لاؤں. حضور نے فرمایا کہ آوا غیر ذالک فرمایا کہ اے تو ٹھیک ہے اگتے بھی کچھ منگ بیا بھی کچھ منگ. انہیں ہاتھ جوڑ چاہوں کہ حضور میں کو اتنا ہون عطا کر چھوڑے تو میں کو ہون بیا کچھ منگن دی ضرورت ہی پیش کرنی. میں کو دنیا نہیں چاہیے. میں آکھا میں کو پیسے چاہیے نا دنیا چاہیے روپیہ چاہیے. فرمایا کہ نا جنت دے اندر آپ دا پڑوس چاہیے آپ دا قرب چاہیے بس میں کو یہ چاہیے. حضور نے فرمایا کہ اے تا میری برکت تو کو پہلے ہی مل چکے. فرمایا کہ اور کچھ مانگے نا. انہاں کہ حضور میں کو بیا کچھ نہیں چاہیے. ہونا اگلی گال اے تک تا ہر کوئی بیان کریں دے. اگلی گال کیا ہے او صحابی جے کو جنت دی بشارت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرما جوڑی. فرمایا کہ تم میرا جنتی ساتھی ہے گا. انہوں نے اے نہیں کہا ہوں بس میں ہوں جنتی بن گیا ہوں چاؤ بوری بسترا او لیٹ سویرے سمو شام کو اٹھو روٹی کھاؤ وال سمو وال سویرے اٹھو بیا کوئی جنتی تو بن گئے. فرمایا کہ نا. حضور نے فرمایا کہ ہون تو کیا ہے ہون تیرا کم مزید ود گئے. پہلے تو اگر نماز پڑھدا ہمیں نفل گھٹ پڑھدا پہ ہون نفل ودھا کے پڑھ. پہلے دور کدا پڑھدا میں ہون 4 پڑھ. اگر 4 پڑھدا میں ہون 8 پڑھ. فرمایا کہ تسبیح 1 پڑھدا میں ہون 10 پڑھیا کر. فرمایا کہ ہون شکرانے دے طور تے فرمایا کہ اپنی عبادات دے ذریعے ہون میری مدد بھی کر. فرمایا کہ اتنا ہے کہ میں جنتی بن گیا حضور دا پڑوسی بن گیا. حضور نے فرمایا چھوڑے ایک کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کی زبان تو نہیں کہہ رہا ہر کلمہ برحق ہے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا کہ ہون تو جنتی بن گئے ہون کوئی عمل نہ کرو. فرمایا کہ ہون ود کے عمل کیتا کرو. اج کا سارے پیر ہیں نا جے پیرانے پیر وہ تو پہلے نماز پڑھتے نہیں ہے گا. آس پاس جے مرید بیٹھا ہوا کہ نماز ٹھئی ہوئی ہے ساری نماز صحیح ہوئی نہ آپ پڑھتے نہ مریدوں کو پڑھوے نا. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی بشارت دے مان دے باوجود آپ نے اے نہیں فرمایا کہ ہون نماز تو معاف ہے گی. نماز نے پڑھا کر فرمایا کہ نہیں ہون ود کے پڑھا کر. پہلے اگر نفل گھٹ پڑھدا ہمیں سب فرائض ادا کرے نا نفل اگر تیرے گھٹ ہیں فرمایا کہ ہون ودھا گے نا. اے زندگی دے اصول انشاءاللہ اے زندگی چند مارا دیے گی کتنی مارا کوئی پتہ نہیں گا. ایک کوشش کرو کہ اپنی زندگی ہمیشہ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت اندر گزرے. نماز کوئی سارے کو میرے کو تھوڑے کو قضا نہ تھی وے جس سے ہم پڑھ سکتے مسجد ادا کر سکتے ضرور ادا کرو گھر پڑھ سکتے وے کتنے پڑھ سکتے جتنا گئے ودے وے تسا نماز نہیں چھوڑنی. نماز ادا کرو نماز پابندی کرو باقی معمولات بھی کرو اچھائیاں کرو. لوگ اندر زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے گا. اللہ تعالیٰ سا کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے. جتنے معروضہ پیش کرتا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت عطا فرمائے.